هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. امید کرتا ہوں کہ تمام محترم خواتین اور حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. 22ویں پارے کے آخر میں ہم نے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی والوں کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، مگر وہ لوگ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے. جب بستی والوں نے تینوں نبیوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین کرام نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کرام کو ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کے اتباع اور فالوئنگ کی نصیحت کرے، تلقین کرے. چنانچہ جب اس شخص نے قوم کو سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا تو وہ ساری قوم والے غصے ہو گئے اور سب نے مل کر اس شخص کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا. جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے تیار کی تھی اور وعدہ کیا ہوا تھا، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے ڈھیروں نعمتوں سے نواز دیا ہے اور خوش نصیبوں میں ٹھہرا دیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، ان کو نصیحت کرتا رہا، ان کی بھلائی چاہتا رہا اور مرنے کے بعد جنت میں بھی ان کا بھلا سوچتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس، ان ناشکروں کے پاس، ان نافرمانوں کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں. سورہ یاسین میں اس کے علاوہ جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، آئیے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں بھی ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کیا جانا. نمبر 2، دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا. کشتیاں اور جہاز اور سمندر، یعنی کہ سمندروں اور دریاؤں میں بڑے بڑے جہازوں کا، بحری بیڑوں کا بغیر ڈوبے صحیح سالم سفر کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معجزے ہیں. ان دلائل کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین ایک ایسی اٹل حقیقت بھی بیان کرتی ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے بھی بڑے بڑے اہل علم اس بات سے ناواقف تھے. آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے پیڑ پودوں اور خود ان انسانوں کے اور جن چیزوں کو ان کی خبر بھی نہیں، ان سب کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. سبحان اللہ. قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑے جوڑے نر اور مادہ، میل فیمیل صرف انسانوں اور جانوروں میں ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں نہیں ہوتے. جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے بہت لمبی چوڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد، مغز ماری کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ جوڑا جوڑا ہونا نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ پیڑ پودوں میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے، بلکہ کائنات کی بے جان چیزوں میں بھی جوڑ ہے. یہاں تک کہ ایٹم جو کہ کسی بھی مادے کے اجزاء کا سب سے چھوٹا ناقابل تقسیم ذرہ ہوتا ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے. مائنس اور پلس دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں جوڑے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ایٹم. پروٹون بھی ضروری ہے، الیکٹران بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادے کی مثال ہیں. سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی. وہاں فرمایا گیا تھا، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے. جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معاملات کی ادائیگیوں اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، روزمرہ کے کام میں مشغول ہوں گے. سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ اور دہشت کی کیفیت طاری ہو جائے گی. اسے نفخہ فضا بھی کہا جاتا ہے.
دوسری بار کے سور سے حی قیوم کے سوا یعنی پروردگار باری تعالیٰ کے سوا سب کو، ساری کائنات کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور حاکم حقیقی پروردگار عالم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین نیکوکاروں کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم اور نافرمان لوگ جو کہ دنیا میں نیکوکاروں کے درمیان رہتے تھے انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا اور ان سب کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اپنے اعضاء ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی آنکھیں انہی کے خلاف گواہی دیں گی۔ محترم خواتین و حضرات، چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث اور کنورسیشن موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی بات پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ کیا اس کو طاقت نہیں کہ وہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات شروع ہوتی ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ، ان فرشتوں کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ چوری چھپے آسمانوں کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو شہاب ثاقب جو کہ ایک قسم کا تارہ ہے، ستارہ ہے، وہ توڑ کر ان کو مارا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کو جلا دیا جاتا ہے اور انہیں بھگا دیا جاتا ہے۔ سورہ صافات بعثت اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کر کے ڈسکس کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ بعثت بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا جو موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، نظریہ ہے، بڑا ہی عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 19 میں یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا اور اپنی ناکامی کا الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا، میں نے تمہاری بات مانی تو میں ایمان نہیں لایا، اور لڑتے جھگڑتے چیخ و پکار کے ساتھ عذاب سہرے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، اس صورت میں دوزخیوں کے آپس میں لان تان، ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور الزام تراشی کی منظر کشی کے بعد جنتیوں کا آپس میں مکالمہ اور کنورسیشن بھی ہم کو سناتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ جنتی آپس میں کیا بات چیت کریں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شاہزادوں سے بھی کروڑوں گنا زیادہ خوش و خرم بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے، تم آخرت کی زندگی کو اتنا فوکس کرتے ہو، آخرت پر اتنا ایمان رکھتے ہو، نمازوں میں لگے رہتے ہو، روزوں میں صدقہ زکوٰۃ میں لگے رہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور پھر کسی کو جزا، کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے بیچ میں جلتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا ہوتا اگر میرے پروردگار کی مجھ پر مہربانی نہ ہوتی اور مجھے ایمان کی دولت سے نہ نوازا جاتا تو میں بھی تیری طرح جہنم کا عذاب سہ رہا ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر موت دے۔ اس کے بعد یہ سورت بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کو بیان کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ
شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ پاک نے ان کو پانی سے غرق کر دیا۔ اور دوسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا 2 مرحلوں میں بیان ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، اور کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے اور ان کو توڑ ڈالا، اور پھر مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا کیا تدبیر اختیار کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہ پورا واقعہ اس صورت میں بہت مزیدار انداز میں تفصیل سے بیان ہوتا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں جو قصہ بیان ہوتا ہے وہ ذبح و فدا والا مشہور واقعہ ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ صرف سورہ صافات میں ہی مذکور ہے، اس کے باوجود کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، لیکن ذبح کا یہ واقعہ صرف سورہ صافات میں مذکور ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری، لیکن یہ والی آزمائش تمام آزمائشوں، تمام ابتلاؤں میں سب سے زیادہ شدید تھی، سب سے زیادہ جاں گسل تھی۔ چنانچہ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے، بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا۔ بیٹا بھی آخر نبی کا بیٹا تھا، وہ بھی تسلیم و رضا کا، شکر گزاری کا، اطاعت کا پیکر تھا۔ اس نے کہا، اے والد گرامی، والد محترم، اللہ پاک نے جو آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر و شاکر میں سے پائیں گے۔ کہیں چہرے مبارک کو دیکھ کر ارادہ نہ بدل دیں، کہیں شیطان بہکا نہ دے، کہیں محبت مجبور نہ کر دے، اس لیے سر پر رومال ڈال کر ان کو پیٹھ کے بل لٹایا تاکہ پچھلی سمت سے ذبح کریں، اور اپنے اس ڈر سے کہ کہیں اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور بہت کٹھن آزمائش تھی جس میں تو پورا اترا۔ اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو دمبا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کرو۔ ہم نیکوکاروں اور اپنے فرما بردار بندوں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بالا بکہ نامی ایک شہر آباد ہے آج بھی، جس کے آثار آپ دمشق کے مغربی ساحل میں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ پانچواں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا ہے، جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا، جنہیں اردن کے اطراف میں صدوم نامی قوم کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے، بہرے، گونگے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتے تھے، اور بالآخر عبرت ناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غارت کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصوں کے اختتام پر آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں، وہی کامیاب ہیں، اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی پر ہے۔ آئیے اس سورت کے اہم مضامین ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام، پوری دنیا کے نظام کا ایک ہی اللہ کافی ہے، ایک ہی معبود، ایک ہی خالق کافی ہے۔ بھلا یہ کہاں سے عقل کی بات ہوئی؟ کفار قریش، کفار مکہ کے اس احمقانہ، جاہلانہ اور بیوقوفانہ نظریے کا، سوچ کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ صاد پچھلی امتوں
متکبرین اور مشرکین اور کافروں کا انجام بتاتی ہے جو کہ تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے تھے۔ پھر گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کی نصیحت کی گئی ہے، دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دینی دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر کر دینے والی آواز عطا کی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے۔ جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے، جب ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے تر ہوتی تھی تو پہاڑ بھی مصروف حمد و ثنا ہو جاتے۔ دنیا کی ساری چیزیں اطراف میں حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہو جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس دولت کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں، کھیت اور باغات تھے، بہت سارے چوپائے، بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ تھے، نوکر چاکر اور بہت سارے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو ایوب علیہ السلام سے سب کچھ جاتا رہا۔ اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ کر ویران ہو گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئی، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، منہ پھیر لیا، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، سارا جسم بیماری سے چور ہو گیا، ہلنا جلنا مشکل ہو گیا۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آزمائش 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، کبھی شکوہ گلہ نہ کیا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یوشع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مختصر طور پر ذکر ہوتا ہے اور اللہ پاک ان تمام انبیاء کرام کی تعریف فرماتے ہیں۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں کہ اے پیغمبر کہہ دو، میں تم سے اس دعوت کا، اس تبلیغ کا صلہ اور اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم کر لو گے۔ محترم خواتین و حضرات، پھر سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اس کے خالق و مالک اور رازق ہونے پر پختہ دل سے ایمان لائیں اور زبان سے اقرار کریں اور اعمال سے ہم ثابت کریں۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں۔ اس میں ریا، دکھلاوا، غرور، تکبر کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیت میں انداز بدل بدل کر رب العالمین کے وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں اور شرک پر پرزور تردید کی گئی ہے، رد کیا گیا ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا علمی معجزہ ہے کہ وہ ایک ایسی بایولوجیکل طبی حقیقت، ایک ایسی میڈیکل سائنس کا صدیوں پہلے اعلان کر رہا ہے جس حقیقت کا حکیموں اور ڈاکٹروں کو خود 20ویں صدی میں علم ہوا ہے، 1300 سال بعد علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ
کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین یعنی بچہ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے، مومن کی اور کافر کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کے کئی مالک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی ہر مالک الگ الگ ہو، مختلف ہو، نہ آپس میں ان مالکوں کا اتفاق ہو، نہ محبت ہو، نہ یگانت ہو، نہ بھائی چارہ ہو۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں طرف کام سے بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں طرف جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے تو دوسرا بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد اور مومن کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا ایک ہی مالک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس مالک کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہو، اس کی کیئر بھی کرتا ہو، اس کو ٹھیک سے کھلاتا پلاتا بھی ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید ہوگی۔ چنانچہ قرآن مومن اور مشرک کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے۔ پھر جب انسان کا مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے، اسی کی عبادت میں مگن ہو جائے، اسی ایک کا ہو کر رہ جائے، تو اس کے قلبی سکون، زندگی کی راحت اور سرور و تسکین اور کامیابی پر دنیا جہاں کی بادشاہت قربان کی جا سکتی ہے، ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔